تخصص کی ابتدا یا فقہی مسائل کی ابتدا ہم کر رہے ہیں، اس کے سب سے پہلے 3 چیزیں ہیں۔ فقہی مسائل کی ابتدا 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے حکم دیکھا جاتا ہے کہ حکم کس پر لگ رہا ہے۔ بیمار ہیں قاری یعقوب صاحب، وقاص صاحب، قاری عباس صاحب کیا ہیں؟ صحت مند تندرست ہیں، یہ پاؤں دھو سکتے ہیں، وہ پاؤں نہیں دھو سکتے، مثلا ڈاکٹر نے منع کیا ہے زخم ہے، یا بالغ ہیں یا نابالغ ہے پیچھے بچہ، یا مرد ہے عورت ہے، یا مقیم ہے مسافر ہے۔ مثلا آپ وضو کریں، مقیم ہیں، آپ 1 دن پہن سکتے ہیں جرابیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور مسافر ہے تو کتنے دن کر سکتے ہیں؟ 3 دن کر سکتے ہیں۔ یا وضو ہے، بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز وضو ہے۔ آپ کے لیے وضو فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض نہیں ہے۔ نابالغ کے لیے وضو، قرآن کو اٹھا لے کوئی حرج نہیں، نابالغ بچہ قرآن اٹھا لے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے۔ لیکن بچے کے لیے کیا ہے؟ کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ وہ اس پر وہ مکلف نہیں ہے نابالغ بچہ، اس لیے اس کے مکلف ہونا شرط ہے۔ حکم سب سے پہلا فقہی مسائل میں دیکھا جاتا ہے حکم کس پر لگ رہا ہے۔ نابالغ ہے، بالغ ہے، بیمار ہے، تندرست۔ اب ہم وضو کی بات کرتے ہیں، سارے آزاد ہونا، یعنی 4 فرائض ہے، 4 دھونا فرض ہے۔ ان کے لیے بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ پاؤں نہیں دھوئیں گے، ان کے لیے پاؤں دھونا فرض، مسح کرنا ہوگا۔ یا اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ سارا پاؤں نہیں، تو اس کے لیے تیمم بھی جائز ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہوگا، ہم کریں گے حرام ہو جائے گا، وہ کرے گا حلال ہو جائے گا۔ ہے مسلمان، وہ بھی بالغ ہے، ہم بھی بالغ، وہ بھی مرد ہے، ہم بھی مرد ہیں، لیکن حکم نہیں تبدیل ہوگا۔ سب سے پہلا کیا دیکھا جاتا ہے؟ حکم کس پر لگ رہا ہے۔ دوسرا چیز تخصص میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ مثلا قرآن کو ہاتھ نہیں لگ سکتے، قرآن نہیں اٹھا سکتے، قرآن پاک نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ شریعت کہتی ہے کہ قاری یعقوب صاحب کا وضو نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اٹھائیے، میں باوضو ہوں، اٹھا سکتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے وضو نہیں ہے لیکن نابالغ ہے، شریعت کہتے اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بالغ ہے بغیر وضو کے وہ نہیں۔ لیکن اگر بیمار ہے، اس نے وہ کیا ہوا ہے، تیمم کیا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز حکم کس پر لگ رہا ہے، فقہ میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دلیل کیا ہے۔ دلیل لا یمسہ الا المطہرون، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی دلیل، یہ حدیث سے دیکھی جاتی ہے۔ یا تیسرا نمبر اجماع آتا ہے، امت کا اجماع، فقہا کا اجماع، علماء کا اجماع، ہم عصر کا اجماع۔ یا چوتھی چیز قیاس کو دیکھا جاتا ہے کہ دلیل تو کوئی نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع سے، نہ اجماع سے، قیاس ہے، اس پر مستنبط حکم چل سکتا ہے۔ تو 4 چیزیں دیکھی جاتی، پہلے حکم کس پر لگ رہا ہے، لاگو کس پر ہو رہا ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دلیل، دوسری چیز، آخری چیز فقہ میں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم کی نوعیت کیا ہے، حکم کی نوعیت کیا ہے، فرض ہے یا حرام ہے، واجب ہے یا سنت ہے، مستحب ہے یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ حکم کی نوعیت کیا ہے، حکم کی نوعیت کیا ہے۔ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واش روم میں چلے جائے کوئی بندہ ٹوپی کے ساتھ، کوئی حاجی نہیں، نبی کریم سیکھ لے گئے، لیکن اگر پگڑی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ مکروہ، پگڑی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح ہم مسجد میں آ سکتے ہیں بغیر وضو کے، جائز ہے، جائز ہے، لیکن اگر نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بغیر وضو کے حرام ہوگا، بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، سجدہ دیں گے، کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تیسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے کہ نوعیت کیا ہے، حکم کیا ہے، یا تو فرض ہے یا اس کے مقابلے میں حرام ہے۔ فرض کے مقابلے میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ سنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ مستحب کے مقابلے میں کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں ٹوٹل
بنیادی طور پر فقہ میں، تخصص میں، مسائل میں اور ضروری چیزیں سیکھنے میں فقہی طور پر یا مفتی بننے کے لیے، یہ پہلی چیز، پہلا دن 3 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ یاد ہے؟ حکم کس پر لگ رہا ہے؟ مرد ہے، عورت ہے، نابالغ ہے، بالغ ہے، اور بیمار ہے یا صحت مند ہے؟ پہلی چیز حکم کس پر لگ رہا ہے؟ حدیث سے ہے، اجماع سے ہے یا قیاس سے ہے؟ تیسری چیز کیا دیکھی جائے گی؟ حکم کی نوعیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے یا مکروہ ہے؟ یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر فقہ حاصل کرنے کے لیے، تخصص کرنے کے لیے، مفتی بننے کے لیے۔ یہ ہے آج کا دن کا 3 سبق۔ آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ کا نام لے کر انگلش میں بھی اگلا اسٹارٹ کریں گے، اور تخصص میں، فقہی مسائل میں، ضروری چیزیں سیکھنے میں، عصر حاضر کے مسائل، اس میں بھی ہم اگلا سبق حاصل کریں گے۔ یہ آج کی بسم اللہ ہوگی ہماری، الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آپ یہ رائے دے دیجیے